فتنہ کہتے کسے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ فتنہ میرے بھائیوں مختصر الفاظ میں، شارٹ میں اگر ہم جاننا چاہیں، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، ہر وہ چیز میرے اور آپ کے عقیدے کے لیے خطرہ بن جائے، ہر وہ چیز میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار کے لیے چیلنج بن جائے، میرے اور آپ کے ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنا میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، واللہ ما ترکت بعدی اضر علی الرجال من النساء، کہا کہ اللہ کی قسم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر اس دنیا میں اگر میں کوئی چھوڑا ہوں تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ واللہ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں عورت کا فتنہ کتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک ایک فتنہ مخصوص ہوتا ہے، بڑا بڑا فتنہ۔ وہ فتنۃ امتی المال، کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مال ہے۔ مال حلال طریقے سے کماتے ہیں، نعمت ہے اللہ کی جانب سے، نعمت ہے اللہ کی جانب سے، لیکن وہی مال غلط راستے سے آتا ہے، حرام راستے سے آتا ہے، دھوکے کے راستے سے آتا ہے، چوری کے راستے سے آتا ہے، تو یہی مال جو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ اور بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ بہت بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اولاد کا فتنہ ہے۔ اولاد، اس کی تربیت ہوتی ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے، اسے جو ہے اخلاق سکھایا جاتا ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں نیک نامی اور کامیابی کا ذریعہ۔ لیکن یہی اولاد جس سے تربیت نہیں دی جاتی، جس کے اخلاق اچھے نہیں بنائے جاتے، یہ اگر بگڑ جاتی ہے، غلط صحبتوں میں چلے جاتی ہے، نشہ آور چیزوں کا جو ہے عادی بن جاتی ہے، برے اخلاق کے مالک بن جاتی ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اولاد ہمارے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنوں میں سے ایک عظیم ترین فتنہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ فتنوں کا سمندر ہے، یہ فتنوں کا سمندر ہے جس میں ہم سب غرق ہو چکے ہیں۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، سب اس عظیم ترین فتنے میں ملوث ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ کیا دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤ؟ کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے۔ کہا کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور ریاکاری کا فتنہ ہے، دکھاوے کا فتنہ۔ نیکی کر کے انسان کچھ بھی کام کرتا ہے تو انسان فیمس ہونا چاہتا ہے، چار آدمی کی تعریف سننا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی اس کی مقصود نہیں ہوتی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد،
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو سہم جانا چاہیے جو لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا دردناک عذاب انہیں آ پہنچے۔ تو حضرات، فتنہ یہ کیا چیز ہے؟ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ فتنہ میرے بھائیوں، مختصر الفاظ میں، شارٹ میں اگر ہم جاننا چاہیں، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، ہر وہ چیز میرے اور آپ کے عقیدے کے لیے خطرہ بن جائے، ہر وہ چیز میرے اور آپ کے اخلاق و کردار کے لیے چیلنج بن جائے، میرے اور آپ کے ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنا میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی جعلت عافیتها فی اولہا، کہا کہ میری امت کی جو ابتدائی دور ہوگا وہ عافیت والا دور ہوگا، امن والا دور ہوگا، یہ فتنوں سے خالی دور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ یہ فتنوں سے خالی زمانہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری طبقات میں ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بہت بڑا ہوگا، گزرے ہوئے فتنے کو پیچھے کر دے گا۔ اتنے بڑے بڑے فتنے میری امت کے آخری طبقات میں، میری امت کے آخری لوگوں میں آنے والے ہیں۔ تو حضرات، ہمیں فتنوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے میں خلل پیدا کر دے، میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کے لیے ایک چیلنج اور خطرہ بن جائے، ہمارے لیے ایسا ضروری ہے کہ ان فتنوں سے ہم آگاہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، 3 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو تشبیہ دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کہا کہ لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کر لو، نیکی کرنے میں جلدی کر لو۔ نیکی کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری عمر کیا ہے، ابھی تو جو ہے میرے لیے اور ملنے والے ہیں ایام، یہ مت سوچو۔ صبح کرتے ہو صبح میں نیکی کر لو، شام کرتے ہو شام میں نیکی کر لو۔ شام والا صبح کا انتظار نہ کرے، صبح والا انسان شام کا انتظار نہ کرے۔ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ نیکی کے آگے بڑھنے میں یہ تصور دیا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، رات کی اندھیری ٹکڑیوں کے مانند یہ فتنے ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں جیسے انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سلجھائی نہیں دیتا، بھٹکتا ہوا انسان پھرتا ہے، ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں رات کے اندھیری ٹکڑیوں کے مانند انسان چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر پائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا، اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ انسان صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے 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 کافر بن جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے 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 کافر بن جائے گا۔ کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ انسان دنیا کی حقیر سی قیمت کی بنیاد پر 5-10 روپے 100 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا، مرتد بن جائے گا، کافر بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ نے غور کیا، یہ تصویر کشی ہمارے سامنے منظر نامہ پیش کر رہی ہے۔ ایک زمانے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی اور وہی تصویر کشی جو یہ منظر نامہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ آج دیکھیے قلیل سی قیمت پر لوگ مرتد ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فتنوں کو جو ہے بارش کے قطروں سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے بارش پڑتی ہے، بارش پڑنے کے وقت میں بارش کے قطرات ہر گھر پہ پڑتے ہیں، بارش کے قطرات سڑکوں میں پڑتے ہیں، بارش کے قطرات سب جگہوں پر پڑتے ہیں۔ کہا کہ قیامت سے قریب ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں، گھر گھر میں یہ فتنے پنپنے لگیں گے، شہر شہر میں، گلی گلی میں جیسے قطرے جو ہے زمین پہ بچھائے جاتے ہیں، گرتے ہیں، ویسے جو ہے فتنے عام ہونے لگیں گے۔ ایک حدیث میں رات کی اندھیری ٹکڑیوں کے مانند بتایا، دوسرا بارش کے قطروں کی طرح بتایا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے حسیر، کاڑیوں والی حسیر ہوتی ہے جس کی ایک کاڑی نکلنے کے بعد ایک کے بعد دیگر جو ہے کاڑیاں نکلتی جائیں گی یہاں تک کہ وہ حسیر ختم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ فتنے بھی ایسے ہیں کہ ایک فتنہ کیا گیا، آنے والا فتنہ اس سے بھی بڑا آئے گا، آنے والا فتنہ اس سے بھی بڑا آئے گا، ایسے ایک کے بعد دیگر فتنے آتے آتے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام احادیث بیان کر کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان ان فتنوں بھرے ماحول میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ تو حضرات، کیا چیزیں ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک فتنہ بن جاتے ہیں، فتنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ ان میں سے ہے عورت۔ عورت جب نیک بنتی ہے، سدھر جاتی ہے، اللہ والی بن جاتی ہے، نہ صرف وہ بلکہ اس کے ذریعے سے خاندان جو ہے ایک حسن معاشرہ جو ہے جنم لیتا ہے۔ ہاں، اگر یہی عورت بگڑ جائے، بے حیا بن جائے، بے پردہ بن جائے، عریاں گھومنے لگے، اپنی خوبصورتی کو بنانے لگے اور لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے لگے، تو یہی عورت ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، واللہ ما ترکت بعدی اضر علی الرجال من النساء، کہا کہ اللہ کی قسم، مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر اس دنیا میں اگر میں کوئی چھوڑا ہوں تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ واللہ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں عورت کا فتنہ کتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ گلی گلی میں دیکھیے کتنی بے حیا عوریاں عورتیں میں نظر آتی ہیں، سڑکوں میں دیکھیے کتنی بے پردہ اور بے حیا خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، شہروں میں دیکھیے، بستیوں میں دیکھیے، اشتہارات میں دیکھیے، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھیے، کہاں عورت نہیں ہے؟ جگہ جگہ پہ، سڑکوں پہ، دیواروں پہ، ہر جگہ پہ بے حیا عوریاں عورتوں کی تصاویر اور عورتیں میں نظر آتی ہیں۔ عورت کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اس فتنے سے ہمیں آگاہ ہونا ہے۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاذنبۃ البخت، کہا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی، ایسا فتنہ برپا کرنے والی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ شارحین حدیث نے مطلب بیان کیا ہے، ایک عورت ہے کپڑا پہنی ہوئی ہے، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنی ہوئی ہے کہ اس کی جسم کی ساخت نظر آتی ہے، یا ایک عورت ہے کپڑا تو پہنی ہوئی ہے بدن آدھا ڈھکا ہوا ہے آدھا بدن ڈھکا نہیں ہے، یا ایک عورت ہے کپڑا تو پہنی ہوئی ہے پورا بدن تو ڈھکا ہوا ہے لیکن کپڑے کے دریچوں سے اس کا بدن جھانکتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، کہا کہ یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتی، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں جانا تو چھوڑو جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، کہا کہ یہ جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، اس سے بھی دور اس عورت کو رکھا جائے گا جو مردوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حضرات، فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان اور عقیدے اور اخلاق کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، سچ کہیں یہ مال کا فتنہ اچھے اچھوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ، ہر امت کے لیے ایک ایک فتنہ مخصوص ہوتا ہے، بڑا بڑا فتنہ۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مال ہے۔ مال حلال طریقے سے کماتے ہیں، نعمت ہے اللہ کی جانب سے، نعمت ہے اللہ کی جانب سے، لیکن وہی مال غلط راستے سے آتا ہے، حرام راستے سے آتا ہے، دھوکے کے راستے سے آتا ہے، چوری کے راستے سے آتا ہے، تو یہی مال جو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ اور بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ مال کتنا بڑا فتنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہد فاروقی میں فتوحات ہونے لگی، سونا چاندی جائیداد مال غنیمت کے طور پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ خوش ہونے لگے کہ اسلامی فتوحات ہو رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے عمر، مال آ رہا ہے رو رہے ہو؟ کہا کہ لوگوں تم صرف دنیا کی ظاہر کو جانتے ہو، میں اس مال کے باطن کو جانتا ہوں۔ دنیا میں جہاں بھی مال آتا ہے وہ تنہا نہیں آتا بلکہ فتنوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ مال جہاں آتا ہے وہاں فتنے ہوتے ہیں، یہ مال تنہا نہیں آتا، فتنوں کو لے کے آتا ہے۔ اس کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں، کہیں یہ مال جو ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے چیلنج نہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں میں سے ایک عظیم ترین فتنہ یہ مال کا فتنہ ہے۔ اس سے اپنے ایمان اور عقیدے کے ہمیں اور اپنے اخلاق کے اپنے معاملات کی حفاظت کرنا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہا کہ قیامت کے دن بنی آدم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی کہاں لگائی؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال دیا تھا کس راستے سے کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا کس راستے میں خرچ کیا؟ کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ مال میرا ہے، میں جیسے چاہے لٹاؤں، نہیں، اسراف نہیں کر سکتے آپ۔ اور میں آزاد ہوں، جیسے چاہے دھوکہ دے کے کماؤں، آزاد نہیں ہے آپ۔ اور 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا تمہیں علم ہے دین کا کہاں تک عمل کی۔ یہ 5 سوالات ہونے والے ہیں، اس میں سے 2 سوالات مال کے سلسلے میں ہونے والے ہیں، اس کے جواب دیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے میرے بھائیوں۔ عظیم ترین فتنوں میں سے ایک فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اولاد کا فتنہ ہے۔
اولاد اس کی تربیت ہوتی ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے، اسے جو ہے اخلاق سکھایا جاتا ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں نیک نامی اور کامیابی کا ذریعہ۔ لیکن یہی اولاد جس سے تربیت نہیں دی جاتی، جس کے اخلاق اچھے نہیں بنائے جاتے، یہ اگر بگڑ جاتی ہے، غلط صحبتوں میں چلے جاتی ہے، نشہ آور چیزوں کا جو ہے عادی بن جاتی ہے، برے اخلاق کے مالک بن جاتی ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اولاد ہمارے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور آخرت میں تباہی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد ہے اسے جیسے چاہے اسے آپ نے جو ہے موبائل فون دلا دیا اور لاڑ میں جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دین سے دور ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب بچہ مکمل بگڑ جاتا ہے تو انسان خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت ازحد ضروری ہے، خصوصاً اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اولاد کی تربیت ازحد ضروری ہے۔ آپ نے اسے موبائل دلایا ہے صحیح، انٹرنیٹ والا موبائل دلایا ہے صحیح، چیک کرو کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس کے تعلقات کس سے ہیں، اس کی دوستیاں کس سے ہیں، وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہا کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ دیکھیے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جو گرتا ہے بسا اوقات اپنے خاندان کے لیے بھی نہیں گرتا۔ یہ نوح علیہ السلام ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، 950 سال تک جن کی دعوت و تبلیغ کی عمر بتائی گئی، لیکن یہی پیغمبر ایک بچہ نافرمان نکلا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، طوفان میں غرق ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے خاندان والوں کو بچائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا کہلوانے کا حق نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہا کہ ایسے سوالات مت کیجئے، ایسے سوالات آپ کریں گے تو جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا جملہ اولو العزم پیغمبر کو اس نافرمان اولاد کی وجہ سے سننے کو ملتا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہا کہ لوگوں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فتنوں میں سے ایک عظیم ترین فتنہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ فتنوں کا سمندر ہے، یہ فتنوں کا سمندر ہے جس میں ہم سب غرق ہو چکے ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، سب اس عظیم ترین فتنے میں ملوث ہیں۔ اللہ اللہ، کتنے لوگ ہیں تنہائی میں بیٹھ کے کتنے میوزک سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی بے حیائی اور عریانیت کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہمارے ایمان اور عقیدے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے، اسے میں اور آپ، مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک قوم آئے گی، بعض لوگ آئیں گے ان کی ایک ایک نیکی بھی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی، تہامہ بڑا پہاڑ، ایک ایک نیکی بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ کہے گا فرشتوں کو اس کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دیجئے، ہوا میں جو ذرات ہوتے ہیں ویسے اٹھا کے پھینک دو، اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ تنہائی میں جاتا ہے، اسے دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہوتا جبکہ دیکھنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے وہ سارے محرمات میں چلے جاتا ہے، ساری حرمت والی ساری حدوں کو پار کر دیتا ہے۔
قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں ہوا منصورہ کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے تنہائی میں برائیوں کی طرف چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں سچ کہیں، ایک زمانے میں گناہ کرنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتا تھا۔ چوری کرنا ہے، چوری کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑتا تھا، محنت کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، دوڑ دھوپ کرنا پڑتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا نے چوری کو آسان کر دیا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کا پیسہ چوری کر سکتے ہیں، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں زنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے زنا کے کتنے کام کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنی برائیاں ہیں۔ ایک زمانے میں وہ برائی کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں وہ ساری برائیاں آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے جیب میں موجود ہیں۔ ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، اسے ہمیں آگاہ ہونا ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں دنیاوی طور پر، اخروی طور پر ان کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری میں اس پر اور آپ پہ عائد ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حضرات، بہت سارے فتنے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، کیسے گنائیں۔ اس دور کا عظیم ترین فتنہ یہ ریاکاری کا فتنہ ہے، دکھاوے کا فتنہ۔ آج انسان کچھ بھی کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ 4 آدمی میرے کام کو دیکھیں۔ یہ فتنہ اثر کرتے 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 عبادتوں تک چلے جاتا ہے۔ فجر نماز پڑھا ہے، اس کے دل میں بات رکتی نہیں جب تک کہ 4 دوستوں میں جا کے یہ نہیں کہہ دیتا کہ بھائیو آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تب تک اسے سکون نہیں ملتا 4 آدمی اس کی تعریف نہ کریں۔ اللہ اللہ، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اپنے نماز کا ویڈیو بھی ڈالتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں کا خرچ کر کے جو ہے عمرہ کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، نعوذ باللہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی عبادت کے چرچے کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو بلائے گا جس کے بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کہے گا یہ ساری نیکیوں کا بدلہ اس سے مانگ جس کو دکھانے کے لیے تو کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تعریف کے لیے کیا تھا۔ جا، وہ تو تجھے دنیا والے تعریف کی اسی وقت میں وہ مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آخرت۔ ہر نیکی کرتے ہو اور اسٹیٹس میں رکھ دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، ریاکاری کا فتنہ ایک عظیم ترین فتنہ ہے جو میرے ایمان، عقیدے کے لیے، اخلاق کے لیے، کردار کے لیے آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو ہم کیسا فیس کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی دجال کے بارے میں۔ دجال جس کا بہت بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ظاہر میں وہ جنت بنایا ہوگا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ ظاہر میں وہ جہنم بنایا ہوگا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا، جبکہ ہر نبی کو معلوم تھا کہ وہ ان کی امت میں نہیں آنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری دور میں آنے والا ہے۔ پیارے نبی کے صحابہ بات چیت کر رہے تھے دجال کے بارے میں۔ پیارے نبی آئے، کہا کہ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ کیا دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤ؟ کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے۔ کہا کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور ریاکاری کا فتنہ ہے، دکھاوے کا فتنہ۔ نیکی کر کے انسان کچھ بھی کام کرتا ہے تو انسان فیمس ہونا چاہتا ہے، 4 آدمی کی تعریف سننا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی اس کی مقصود نہیں ہوتی۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ ڈر مجھے جس چیز کا ہے وہ یہ شرک اصغر ہے، یعنی الریا، یعنی یہ ریاکاری کا فتنہ ہے۔ حضرات، یہ بہت سارے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے، یہ فتنے
ابھی ہمیں امن کے ایام ملے ہوئے ہیں، نیکی کر لو۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں فتنے ایسے عام ہو جائیں گے، اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا، گویا کہ جو ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میری مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے مانند ہے، گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنے کے مانند ہوگا۔ اس زمانے میں جو فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے اس میں عمل کرنا 50 صحابہ کے عمل کرنے کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے، کہا تمہارے 50 صحابہ کے عمل کرنے کے برابر اس آدمی کو سمجھا جائے گا جو آدمی کے ان فتنوں کے بھرے ماحول میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ دین پر جمع رہتا ہے۔ 50 صحابہ کے برابر عمل کرنے کے اسے ملنے والا ہے ثواب۔ یہاں پر فتنوں کو بتانا مقصود ہے، صحابہ سب سے عظیم ترین ہے، صحابہ کے مقام اور ان کی دھول تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات یہ تمام فتنے ہیں، ایسے میں اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہوں یہ فتنے 2 قسم کے ہیں، ایک شبہات والے فتنے ہیں۔ شبہات کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے سلسلے میں شک و شبہ، عقیدے کے سلسلے میں شک و شبہ، قرآن کے سلسلے میں شک و شبہ، حدیث کے سلسلے میں شک و شبہ۔ یہ حدیث آئی ہے میری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا، میں عمل نہیں کرتا۔ کتنا بڑا فتنہ! تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو حدیث رسول کے سامنے جرأت کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں عمل نہیں کرتا؟ عربی کا آئین نہیں معلوم ہے، پیٹ چیر کے دیکھیں عربی کا ایک لفظ تک نہیں معلوم ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے حدیث رسول کا انکار۔ میرے بھائیوں، شریعت کا مطلب یہ ہے، شریعت عقل کی بنیاد پر نہیں، شریعت عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، شریعت کا دار و مدار غیب پر ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ وہ بتائے گا، بہت ساری باتیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بتائیں گے جو ظاہر میں ہماری عقل کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولا من اعلاه۔ کہا کہ لوگوں اگر یہ اسلام عقل کی بنیاد پر ہوتا تو آدمی کو مسح کہاں کرنا چاہیے؟ اگر موزے پہنا ہے تو پیر کے نیچے کرنا چاہیے، لیکن میں نے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، پیارے نبی کو میں نے دیکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپر مسح کیا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ انسان چلتا ہے تو دھول پیر کے نیچے لگتی ہے، مسح وہاں کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے اوپر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے عقل کی بنیاد کوئی شریعت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو بہت ساری باتیں ہماری عقل میں سمجھنے والی ہی ہیں، لیکن جو چیز تمہیں سمجھ میں نہ آئے وہ غیب ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ شبہات ہیں، شبہات ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، نئی تفسیر کر دی آج۔ واہ کیا تفسیر ہے! 1400 سال سے نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے۔ آج آپ آ کے قرآن مجید کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو کہ سلف صالحین میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ شبہات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اپنے عقیدے میں خلل ڈالنا ہے۔ شبہات کے فتنے سے بچ جائیے۔ ایک ہے شبہات کا فتنہ، ایک ہے شہوات کا فتنہ۔ یہ شہوات کا فتنہ منمانی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ نے جو کرنے کا کام کرنے کا حکم دیا ان تمام کو چھوڑ دینا۔ مال کے فتنے میں، عورت کے فتنے میں، اولاد کے فتنے میں، اس طریقے سے دنیا میں شراب کے فتنے میں، نشاور چیزوں کے فتنے میں، تمام فتنے جو ہے یہ شبہات میں آتے ہیں۔ یہ 2 فتنے ہیں جس کے ذریعے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا ہے۔ جب فتنے عام ہو جاتے ہیں، شریعت نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ انسان جب فتنے عام ہو جاتے ہیں تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے اپنی زبان کو لگام دو۔ ایسا نہیں ہے کوئی میٹر چھڑا ہوا ہے، ہر میٹر میں ہر موضوع پر آپ کو بولنا ہے، ضروری نہیں ہے آپ بولے۔ واقعی اس پہ آپ غور کیجئے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو تہمت لگائی گئی کتنی بڑی تہمت تھی، اس میں منافقین نے تہمت لگائی، انہی میں سے 3 جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہو گئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ،
حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی میں سے ہیں۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کھول دیے، جب برات کی آیتیں سورہ نور میں نازل ہوئی، ایک ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے۔ فتنوں کے زمانے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے، فتنوں کا زمانہ آیا، اس جگہ کو بدلنا چاہیے۔ جب عبداللہ بن سبا ایک بہت بڑا خوارج کا گزرا ہے آدمی، اس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، جنگ جمل جنگ صفین ہوئی، اسی کی بنیاد پر بعض صحابہ مدینے کی سکونت چھوڑ دیے، جنگلوں میں جا کے جینے لگے۔ ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام آتا، اس میں شریک ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، جبکہ فتنے کا ماحول برپا ہو گیا۔ جب فتنے برپا ہو جائیں، ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دینا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوارج نے گھیر لیا، ایک نہیں 2 دن 17 دن کے لیے گھیر لیا، نہ کھانا نہ پانی پہنچاتے تھے، مستقل جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روزے رکھتے جا رہے ہیں، لیکن دفاع میں ایک بھی نہیں آیا۔ چاہتے تو پورا مدینہ خون سے بھر جاتا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا آرڈر تھا کہ لوگوں میرا حکم ہے، میرے ایک آدمی کی جانب سے مدینۃ الرسول میں ایک قطرہ خون بھی نہیں بہنا چاہیے۔ دفاع میں کوئی نہیں آئے۔ اپنے مفاد کے خاطر دوسروں کا نقصان چاہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حضرات، سب سے بڑی بات ہے جب یہ فتنے پھیل جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں میرے بعد زندگی گزارنے والے بہت فتنے دیکھیں گے، بہت فتنے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسے زمانے میں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ لوگوں میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، داڑوں سے مضبوط پکڑ لو۔ مطلب یہ ہے بسا اوقات انسان داڑ سے جو چیز مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، دانت بھی ٹوٹ جائے گا لیکن وہ چیز نہیں چھوٹے گی، اس کی مضبوطی۔ کہا کہ قرآن اور حدیث کو جیسے دانت سے مضبوط پکڑتے ہو داڑوں سے، ویسے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، جان چلی جائے قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ یہ فتنوں کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ سب سے بڑی بات، انسان اللہ سے یہ فتنوں میں پڑھنے سے اللہ سے پناہ مانگے، دعائیں کرتا رہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہا کہ اے میرے صحابہ ظاہری فتنے باطنی فتنے ہر طرح کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے۔ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ کوئی بیمار ہے، کوئی اتنی بیماری لائق ہوئی ہے، اللہ سے کہتا کہ اللہ موت دے دے، کہا کہ غلط دعا ہے، دعا آپ نہیں کر سکتے، جان آپ مانگ کے نہیں لائے ہیں، آپ کی جان جب اللہ نے دیا ہے تو وہی اپنے وقت پہ لینے والا ہے۔ موت کی تمنا نہیں کرنا، لا يتمنین احدکم الموت لضر ما نزل به، کہا کہ کوئی انسان اپنی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، کہا کہ ادب کی دعا مانگو، اے اللہ اگر میری اس دنیا میں جینا بہتر ہے تو زندگی دے دے، اگر مرنا بہتر ہے تو موت دے دے، ایسی دعا کرنا ہے۔ کب بیمار ہیں، لیکن فتنے جب عام ہو جائے، پیارے نبی نے کہا فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے موت مانگو۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی دعا سکھائی، وہ عظیم ترین دعا ہے، وہ عظیم ترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فی قوم فتوفنی غیر مفتون، کہا کہ اللہ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ معاشرے کے غریب لوگوں کی محبت کو میرے دل میں ڈال دے، فقیروں کی محبت کو میرے دل میں ڈال دے۔ کیا مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
اور کہتے ہیں کہ پروردگارا اگر کسی قوم میں تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، فتنہ برپا ہو جائے، اے اللہ اس فتنے کے برپا ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اللہ اکبر، ان فتنوں سے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے موت مانگنے کی تعلیم دی ہے جب یہ فتنے عام ہو جاتے۔ اللہ کے بندو، یہ زمانہ فتنوں بھرا ماحول ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسے فتنے بھرے ماحول میں ایمان کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، کیریکٹر کی حفاظت کرنا، معاملات کی حفاظت کرنا، ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے میں زندگی میں جو موقع ملا عمل کر لو، نیکی کر لو، ہر عمل میں، ہر نیکی میں آگے بڑھ جاؤ، اپنے ایمان کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں تمام دنیا کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہم تمام کو جو کوئی پریشان حال مجبور ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔